کمرے میں کچھ گھٹن سی ہے، جیسے ہر نفس دوسرے نفس سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن آواز دبا رکھی ہے۔ اماں بھی خاموشی سے گاجریں چھیل رہی ہیں، نفیسہ پاس بیٹھی تکیوں کے غلاف چڑھا رہی ہے۔ خاموشی ٹوٹتی ہے۔ تمہارے ابا خفا ہوں گے اس بات پہ، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی سہیلی کو کچھ دن کے لیے پناہ دی۔ پناہ بھگوڑوں کو دی جاتی ہے، کسی بھگوڑے کے ساتھ دوستی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ جانے کس کماش کا خاندان ہے ان کا۔ اس محلے کی ایک عورت بتا رہی تھی اس کی ماں رات تک گھر سے باہر رہا کرتی تھی، شاید تبھی پیٹا ہوگا باپ نے۔ اماں وہ کام کرتی ہے فیکٹری میں، کمر توڑ کے۔ دنیا کی ہر عورت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کرتی ہی ہے بیٹی۔ خاوند کی رضا اور گھر کا سکون اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ان کی اماں کے تو انداز ہی نرالے ہیں۔ لو بتاؤ، خاوند کے سر پہ اینٹ ہی دے ماری۔ کچن اور برآمدے کے بیچ کا پردہ سرکتا ہے اور ایک دبلا پتلا وجود سامنے آتا ہے۔ اماں بھی اور نفیسہ کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ میری ماں ہر روز 15 گھنٹے کام کر کے کچھ ہزار گھر میں لایا کرتی ہے، جسے میرا باپ مہینے کے شروع میں چھین لیتا ہے۔ پچھلے 12 سال سے یہی چل رہا ہے۔ جب میں نے 20 کا ہندسہ پار کیا تب ہوش آیا میری ماں کو کہ اسے پیسے چاہیے میرے جہیز کے لیے، تو وہ بحث کرنے لگی، احتجاج کرنے لگی۔ اس دن وہ ہمارے گھر میں جل کے مر چکی ہوتی اگر اس نے اپنے دفاع میں میرے باپ پہ حملہ نہ کیا ہوتا۔ بات پولیس تک نہیں پہنچی، لیکن وہ اس دن سے اپنے خاندان کی عدالت میں روز کوڑے کھا رہی ہے اور مجھے سانس لینے کے لیے یہاں بھیج دیا اس نے۔ ایک عورت کو بد کردار کہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہرا دینا۔ باتیں وہاں بھی یہی ہیں، لیکن بہتر ہے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر سنوں ان کو۔ مہمان نوازی کا شکریہ، وہ کہہ کے اندرونے حصے میں چلی جاتی ہے۔ فضا میں شرمندگی کی بو ہے۔ اماں بھی اور نفیسہ نظریں جھکا لیتے ہیں۔